آج 8، 9، 10 ربیع الاول منگل بدھ جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا کیونکہ یہ موقع 1 سال بعد آتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے کام بن جائیں گے۔ صرف ایک بار اس خاص وظیفے کو اللہ کی لاڈلی سورت کو 7 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 7 بار پڑھنے سے آپ جو مانگو گے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اسی وقت فرشتوں کی مدد فوری طور پر آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو جھوٹ لگتا ہے تو آزما لو۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ربیع الاول کی 8، 9، 10 تاریخ منگل بدھ جمعرات کا دن آئے اور میں یہ 7 بار وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لوں۔ آج صرف 7 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج کے دن 7 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھنے والا راتوں رات امیر و کبیر بن جاتا ہے۔ آج اگر کوئی فوری طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے تو وہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ بے شمار رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی قیمت اور شرط کے اپنی مخلوق کو بے شمار عطائیں اور انعامات عطا فرماتی ہے۔ ناظرین، جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر کوئی بندہ ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے اور ترتیب تعداد میں اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بیڑے پار لگوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ہر لمحہ رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ آج بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے جلد نکلنے کا، ایک نئی زندگی کے آغاز کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھنے والا رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ آج وہ لوگ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں بے بس ہیں، کرایہ نہیں دیا جاتا، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، تو آج 8، 9، 10 ربیع الاول منگل بدھ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم سے اپنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے ذاتی مکان سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، تو قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اور ایسے حالات میں سب سے پہلے بہن بھائی رشتے دار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، ایسے حالات میں کوئی منہ لگانا تک پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر آپ کو راستہ بدل لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں۔ اس قرض کی حالت میں، اس بے بسی کی حالت میں، جب دنیا کا کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کی حمایت نہیں کرتا، پھر انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب اس بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ بیٹھے بیٹھے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج اگر کسی کو 10,000 روپے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کسی انسان سے مانگنے چلے جاتے ہیں، 10,000 کے لیے روتے پھرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، 100 بہانے بناتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی بھی طرح یقین آ جائے کہ واقعی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو ٹھیک سے دعا بھی نہیں کرتے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں لاتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی نہیں ہو
ہو تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ دنیا والوں کے سامنے رونا تماشا بن جاتا ہے اور اللہ کے سامنے آنسو بہانے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب کھل جاتا ہے۔ آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ماں باپ پریشان ہیں بیٹوں کے روشن نصیب کے لیے، بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے، بیٹوں کو بہترین نوکری کے لیے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی اولاد انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹی خود بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اور ہر قدم پر کامیابی کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، رشتے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی سب کو بہترین رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے۔ ناظرین، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں 8، 9، 10 ربیع الاول منگل بدھ جمعے رات کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ یہ وظیفہ ربیع الاول کے مہینے میں 8، 9، 10 تاریخ منگل بدھ جمعے رات کے دن صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے اور پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، تسبیحات پڑھی ہوں گی، وظائف کیے ہوں گے، لیکن آج تک آپ کے رزق اور دولت کا انتظام ہوا؟ بھائی لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، چند دن فائدہ ہو جاتا ہے، پھر وہی مصیبتیں، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی تنگ دستیاں۔ لیکن ربیع الاول کی 8، 9، 10 تاریخ منگل بدھ جمعے رات کے دن انشاءاللہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو خود احساس ہو جائے گا، ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ناظرین، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں، رب کریم سے مانگنے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن رب تو خزانوں کا مالک ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے، جو ہماری ناممکن حاجات اور خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، جو صاحب اولاد بنا سکتا ہے، جو بیٹوں کے نصیب کو بہترین روشن کر سکتا ہے، یعنی وہ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آج کے دن یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لو، دنیا اور آخرت میں آسانیاں ہو جائیں گی، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، دنیا کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا
فرما، جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے، اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اور اللہ والو، آج ربیع الاول کی 8، 9، 10 تاریخ اور منگل بدھ جمعہ رات کا دن ہے۔ آپ نے آج کے دن صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار، سفر، جہاں بھی آپ کو وقت ملتا ہے، قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن آپ نے پڑھنا 3 بار ہے۔ ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے، کوئی قرض سے نجات کے لیے، کوئی گھر میں سکون اور برکت کے لیے، کوئی اپنے اجڑے کام سنوارنا چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی خواہش کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ جو شخص اس نام مبارک سے رب کو پکار لیتا ہے اس گھر میں اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ اس نام مبارک کو اسم اعظم کہا جاتا ہے کیونکہ اس نام مبارک کی قسم رب نے خود کھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا، قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ یعنی کہ یا فتاحو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ یا فتاحو کو پڑھ کر رب کریم سے جس حاجت کی ضد کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت کو اللہ پورا فرما دے گا۔ جب اللہ نے خود قسم کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتاحو کی، ناظرین یہ قسم نہ تو آپ کھا رہے ہیں نہ میں کھا رہی ہوں، یہ قسم تو وہ رب کی ذات کھا رہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی میری جان ہے۔ یا فتاحو پڑھ کر آپ جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ ناظرین، مہینہ
महीना रबीउल अव्वल का हो, कबूलियत की घड़ियां हों, तो नाजरीन या फत्ताहो पढ़कर अगर रब आपके मुंह से निकली हर बात को पूरा फरमा दे, वो जो सारी उम्र ना मिल सका। अगर या फत्ताहो पढ़ने से दुनिया की हर शय आपके मुकद्दर में लिख दी जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि या फत्ताहो पढ़कर रब्बे करीम से अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब की अजमत के मुताबिक, रब की शान के मुताबिक मांगे। रब्बे करीम से जिद करके मांगे। वो जब देने पर आता है ना शक्लें देखता है ना आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। नाजरीन या फत्ताहू को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तवज्जो कीजिएगा। या फत्ताहू एक बार हो गया, या फत्ताहू 2 बार हो गया, या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार या फत्ताहू को पढ़ते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। नाजरीन, अगर 11 बार या फत्ताहू पढ़ने से अर्शे इलाही पर बैठा रब राजी हो जाए, आसमान से रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएं, बिगड़े काम संवर जाएं, रुकावटें हट जाएं, बंदिशें टूट जाएं, दुनिया की हर शय आपके मुकद्दर में लिख दी जाए, पूरा साल आपको कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही ना पड़े, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। या फत्ताहू पढ़कर रबीउल अव्वल की 8, 9, 10 तारीख मंगल बुध जुमे रात के दिन इंशाअल्लाह आप मुस्तजाबुद दावत हो जाएंगे। जो शख्स या फत्ताहू पढ़ता है वो और उसकी औलाद अरबपति बन जाती है। जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है, जिस दुकान जिस कारोबार पर ये वजीफा पढ़ा जाता है, वहाँ से गुर्बत का तंगदस्ती का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। या फत्ताहू को 11 बार पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत सूरह फातिहा का वजीफा है। सूरह फातिहा जिसे सूरह शिफा भी कहा जाता है, सूरह फातिहा जिसे कामयाबी का खजाना भी कहा जाता है, सूरह फातिहा जिसे कुरान मजीद का खुलासा भी कहा जाता है। और सूरह फातिहा को पढ़ने वाला अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है। आज सूरह फातिहा पढ़कर अगर आपकी कोई हाजत है, आपकी कोई ख्वाहिश है, आपका कोई मकसद है, आपके घर में कोई बीमार है, लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, तो पानी के गिलास पर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लो। वो दम किया हुआ पानी बीमार को पिलाने की देर है। बीमार की बीमारी इंशाअल्लाह उसके जिस्म के रेशे रेशे से निकल जाएगी। नाजरीन, बहुत जल्द आपको इस वजीफे का नतीजा मिल जाता है। वजीफा पढ़ने के बाद कई महीनों कई सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। आज 8, 9, 10 रबीउल अव्वल मंगल बुध जुमे रात के दिन या फत्ताहू पढ़कर रब्बे करीम से जो मांगते हो इंशाअल्लाह वो आपको मिलता चला जाता है। हर कदम पर कामयाबी यकीनी हो जाती है। अल्लाह आपको आसमान पर बुलंदो बाला मुकाम अता फरमाता है। नाजरीन, सूरह फातिहा हर किसी को आती है। सूरह फातिहा वो कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। इसे पढ़ने वाला सिराते मुस्तकीम पर चल पड़ता है। नाजरीन, आपने सूरह कौसर को बड़े तहम्मुल के साथ, प्यार के साथ, खलूसे नियत के साथ इसको 7 मरतबा पढ़ना है और 7 बार पढ़ते हुए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये इतना कामिल वजीफा है कि 7 हाजतों की नियत करके बैठो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला 7 की 7 हाजतों और मुरादों को पूरा करने पर कादिर है। ये मौका साल में एक बार आता है। इस मौके को आपने किसी सूरत जाया नहीं करना। अगर आज आपने माह रबीउल अव्वल की 8, 9, 10 तारीख और मंगल बुध जुमे रात के दिन इन खास कबूलियत की घड़ियों को जाया कर दिया तो फिर पूरा साल पछतावे के सिवा कुछ ना मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, मंगल बुध जुमे रात के दिन का ये वजीफा लाजमी पढ़िएगा। 7 बार सूरह फातिहा पढ़कर अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ। अभी तक मैंने आपको 2 आमाल बताए, एक या फत्ताहू का
اور دوسرا سورہ فاتحہ کا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے، جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی کے فوت ہونے کی خبر سنتے ہیں، کسی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ آج آپ نے 8، 9، 10 تاریخ منگل بدھ جمعرات کے دن تیسرے نمبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے، یعنی اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اے میرے مالک و مولا، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، ربیع الاول کی 8، 9، 10 تاریخ منگل بدھ جمعرات کے دن جیسے ہی کوئی بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ناظرین اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جاؤ، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دو، تو پھر اللہ کی رحمت کا سمندر امڑ آتا ہے، پھر آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھو گے انشاءاللہ۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی فرشتے مدد لے کر آ جاتے ہیں۔ اب جو کچھ آپ مانگتے چلے جاتے ہیں، رب کی ذات آپ کی تقدیر میں لکھ دیتی ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں 1، 2، 3 دنوں کی بات نہیں ہو رہی، 12 مہینے 365 دن 365 ڈیز، یعنی کہ 365 دن تک آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اور اب آپ نے آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آخری نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے۔ اب آپ نے یا حی یا قیوم کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو 21 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 21 بار یا حی یا قیوم پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف 1 بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔